ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات من المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. صدق الله العظيم. گزشتہ آیتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے احکامات بیان فرمائے، ساتھ ہی مہر کے متعلق ذکر فرمایا، اور یہ بھی ذکر فرمایا کہ مالوں کے ذریعے سے تم اپنی بیویوں کو تلاش کرو، اور اس میں بھی نکاح کی نیت ہو صرف موج مستی کرنے کی اور اپنی خواہشات پوری کرنا مقصد نہ ہو۔ اب اللہ تبارک و تعالی ذکر فرما رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں کہ جن کے اندر شادی کرنے کی استطاعت نہیں ہے، مالی اعتبار سے کمزور ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا، اس دور میں وہ لوگ جن کے پاس مال نہیں ہوتا تھا، غربت ہوا کرتی تھی، جیسے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ آپ صفہ چبوترے کے کونے پر بیٹھے رہتے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں سن لیتے، دینی تعلیم حاصل کرتے تھے، جو آتا جیسا آتا کچھ دیتے کھا لیتے، ورنہ وہیں پڑے رہتے تھے۔ کوئی مالی اعتبار سے ذریعہ و سبب موجود نہیں تھا۔ اور کئی صحاباؤں کے بارے میں آتا ہے کہ صبح جاتے تھے جنگلات کے اندر، لکڑیاں کاٹتے تھے اور اس کو بازار میں لا کر بیچتے تھے اور اپنا گزارا کر لیتے تھے۔ اس طرح کے کئی ایسے کام تھے جو صحابہ کرتے تھے، تب جا کر کے ان کے گھروں میں چولہے سے لگتے تھے۔ اب ایسے موقع پر شادی کرنا اور مہر دینا ایک مسائل تھے، پھر بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے پاس جتنا ہوتا اس حساب سے کیا کر لیتے، دے دیتے اور نکاح کر لیتے تھے۔ لیکن اس دور کے اندر چونکہ جنگ و جدال کا دور بھی رہا، غزوات کا بھی دور رہا، کفار کے ساتھ لڑائیاں ہوتی تھی، دارالحرب سے کئی غلام باندیاں بن کر اسلام کے اندر دارالاسلام میں آ جاتے تھے، جہاں پر اسلامی حکومت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہوا کرتی تھی، صحابہ کی اور اولیاء کرام کی حکومتیں ہوا کرتی تھی۔ تو اس دور میں جو باندیاں بن کر کے آتے تھے، تو آنے والی باندیاں کبھی مسلمان بھی ہوتی تھی اور کبھی کافر یعنی کافر بھی ہوتی تھی اور کبھی کتابیہ بھی ہوتی تھی۔
تو یوں سمجھ لیجئے کہ 4 قسم کی عورتیں تھیں. ایک تو مومن آزاد عورت، آزاد ہے اور ایمان والی ہے، سمجھے، آزاد ہے اور ایمان والی ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ تم ان سے شادی کرو. یعنی آزاد مرد کے لیے اگر کوئی شادی کے لائق قابل عورت ہو سکتی ہے تو وہ کون ہو سکتی ہے؟ آزاد ہی ہو سکتی ہے. اسی لیے باندی سے نکاح کرنے کو مکروہ لکھا ہے. ایک آزاد شخص کا باندی سے نکاح کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے. کیا ہے؟ مکروہ ہے. لیکن آزاد مومن عورت سے نکاح کرنا یہ باعث شرف ہے. کیا ہے؟ باعث شرف. اور اس وقت یہی سمجھا جاتا تھا. تو اللہ، اب ظاہر سی بات ہے جو لوگ اس بات کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، طاقت اور قدرت اور گنجائش نہیں ہوتی تھی کہ وہ آزاد خاتون اور ایمان والی خاتون سے نکاح کرے اور اس کا مہر دے دے، اس کا نان و نفقہ دینے کی اس کے اندر طاقت نہیں رہتی تھی، تو وہ اس کے لیے اپنے آپ کے خواہشات کو قابو میں کرنا بڑا مسئلہ ہوا کرتا تھا. وہ بھی عرب جیسا علاقہ جو گرم علاقہ ہے، تو ایسے علاقے میں خاص طور سے اپنی جوانی کو کنٹرول کرنا، صبر کرنا، یہ ایک بڑا مسئلہ ہوا کرتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو باندیاں، یعنی جو عورتیں قید ہو کر کے آیا کرتی تھی، جنگ ہو گئی اس مسلمانوں کی اور کافروں کی، جب جنگ ہوتی تھی تو جب کافر لوگ شکست کھا جاتے تھے، ہار جاتے تھے، تو ان کی جو عورتیں غلام اور غلام بن کر کے، مرد غلام بن کر کے اور عورتیں باندیاں بن کر، لونڈیاں بن کر کے ان کے قبضے میں آتی تھی مسلمانوں کے، تو وہ بیت المال کے حساب سے تقسیم کیا جاتا تھا. جو بھی جنگ میں شریک ہوتا اور جو علاقے میں آنے کے بعد اس مال کو مسلمانوں میں کیا ہو جاتا؟ برابر سرابر تقسیم کیا جاتا تھا. تو کسی کے تقسیم میں باندی بھی دے دیتے تھے، کسی کی تقسیم میں یہ باندی بھائی تم لے کر جاؤ، تم یہ باندی تم لے کر جاؤ، یہ لونڈی تم لے کر جاؤ. تب وہ غلام بن کر آتے، یا تو وہ اس کو بیچ دیتا تھا یا پھر گھر میں کام وغیرہ کے لیے کیا کرتا تھا؟ لگا دیتا تھا، بھائی گھر کا پورا کام تو کر. سمجھ رہے؟ اس کے بڑے احکامات ہیں باندیوں کے، ان کے کپڑوں کے وغیرہ کے، سارے کئی احکامات ہیں. لیکن یہاں جو بتانا مقصود یہ ہے کہ جب وہ باندی آتی تھی تو اس کے اندر کتابیہ بھی ہوتی تھی. کتابیہ باندی یعنی وہ باندی کہ جو اہل کتاب میں سے تھی، یعنی یہودی یا عیسائی، سمجھ رہے، یا جن ایسی قوم میں سے وہ باندی ہوتی تھی جن قوم پر اللہ کی طرف سے کتاب اتری ہے، اس لیے اس باندی کو کیا بولتے تھے؟ کتابیہ. کیا بولتے تھے؟ کتابیہ لونڈی، کتابیہ باندی. اور ایک تو کافر باندی ہوتی تھی، سمجھ رہے، اور ایک مومن ہوتی تھی، باندی ہوتی تھی، آزاد نہیں، مومن خاتون ہے. آپ نے سنا ہوگا کئی اللہ والوں کے واقعات کے اندر کہ ان کے پاس باندی، نماز پڑھتی ہوئی باندی ملتی. سمجھ رہے. تو یہ 3 طرح کے ہوتے تھے. اور ایک تو آزاد مومن. اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو آیت میں ذکر فرما رہے ہیں، یہ سارا بیک گراؤنڈ سننے کے بعد وہ آیت آپ کے سمجھ میں آ جائے گی. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، اور جو تم میں سے قدرت اور گنجائش نہ رکھتا ہو، استطاعت نہ رکھتا ہو کہ وہ آزاد مومن بیویوں سے نکاح کرے، آزاد مومن بیویوں سے نکاح کرے. کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نکاح کرنے کے لیے اس خاتون کا نان و نفقے کی قدرت رکھنا ضروری ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. اللہ کے رسول فرما رہے، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں جو شخص استطاعت رکھتا ہو، من استطاع منکم الباءۃ، ساری شادی کی استطاعت، اس کے نان و نفقی کی استطاعت رکھ سکتا ہو، طاقت ہے، تو فلیتزوج، وہ کیا کرے؟ شادی کر لے. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور جس میں استطاعت نہیں ہے، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، تو چونکہ اس کو خود کی خواہشات اور اپنی جسمانی بھوک کو پورا کرنا مشکل ہے، کیونکہ بیوی کے بغیر دوسری جگہ حرام ہے اور بیوی کے پاس طاقت نہیں رکھتا، تو ایسا شخص اپنے آپ کو کیسے قابو میں کرے؟ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، تو اس شخص پر لازم ہے کہ وہ روزے رکھا کرے. کیونکہ روزہ یہ ڈھال ہے انسان کے لیے، خواہشات کو مارنے کے لیے. خواہشات جب بھی پورے کرنے کے لیے اچھلیں گے، یہ روزے کی ڈھال سے اس کو روک سکتا ہے، قابو میں
کر سکتا ہے۔ تو وہاں پر بھی استطاعت کی بات رکھی گئی۔ یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں جو شخص تم میں سے استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ آزاد مومن خاتون سے نکاح کر سکے، تو اس کے لیے کیا چاہیے؟ اس کے لیے چاہیے کہ وہ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو تم میں جو تمہارے ہاتھ کا مال ہے، یعنی باندیاں بھی کیا تھی بھائی؟ مال تھا نا باندیاں بھی، تو تمہارے جنگ سے واپس آنے کے بعد بیت تقسیم کے اندر کہ جس میں تقسیم کے اندر اور مال کی تقسیم میں تمہارے پاس باندی آ گئی، تو وہ بھی تمہارا کیا ہو گیا؟ مال ہو گیا۔ تو جو تمہارا مال ہے یعنی مومن باندیاں، کیا فرمائے؟ مومن باندیاں، تم ان سے نکاح کر لو۔ کیا فرمایا؟ مومن باندیوں سے کیا فرمایا؟ نکاح کر لو۔ اب اس مومن باندیوں میں اس زمانے میں کتابیہ جو باندی ہوتی تھی، اس سے بھی نکاح کی اجازت تھی، لیکن اس وقت کی تورات موجود تھی، لیکن وہ تورات بھی کیا تھی؟ تحریف شدہ تھی۔ لیکن آج تو ایسی باندیاں بھی ہے نہیں، اور ایسی عیسائی اور یہودی خواتین بھی نہیں ہیں جو حقیقی معنی میں تورات اور انجیل پر جمے ہوں، بالکل بھی نہیں۔ وہ جس تورات اور انجیل کو مانتے ہیں وہ تو پوری کی پوری تحریف شدہ ہے، وہ اپنی اصل حقیقت پر ہے ہی نہیں۔ جب وہ اصل حقیقت پہ نہیں ہے تو یہ اصل کتابیہ ہے ہی نہیں، یہ تو اصل کیا ہیں؟ کافر ہیں۔ کیا ہیں؟ پورے کے پورے کافر ہیں۔ تو اب یہاں پر آئیے، تو مومن باندیوں سے نکاح کرنے کا اللہ نے کیا کہا؟ اجازت دے دی، حکم نہیں۔ چاہیے کہ اگر استطاعت نہیں رکھتے تو تمہیں کو چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ نکاح کرے، کس سے؟ مومن باندیوں سے جو ان کے قبضے میں ہے اور ان کی باندی اور لونڈی ہے۔ اب یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں کہ بعض باندی سے نکاح کرنے کو لوگ کراہت سمجھتے تھے۔ کیا سمجھتے تھے؟ کہ بھئی آزاد مرد اور باندی سے نکاح کرے، تھوڑا سا عار محسوس کرتے تھے۔ اس لیے یہاں پر ذکر فرمایا کہ عار محسوس بالکل مت کرو۔ کیوں؟ واللہ اعلم بایمانکم، اللہ تبارک و تعالی تمہارے ایمان کو اور تمہارے اسلام اور مسلمانی کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ تم میں ایمان کے اعلیٰ درجے پر کون ہے اور ادنا درجے پر کون ہے اور بالکل نیچے سطح پر کون ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوا ہے، آپ نے اگر ہمارے اسلاف اور اکابرین اور اولیاء کرام کے حالات اگر کبھی پڑھے اور سنے ہوں گے کہ ان کی باندیاں اتنی زیادہ زہد و تقوی کے اعلیٰ معیار پر پہنچی تھی کہ وہ ولیہ تھی، وقت کی باندی ہے لیکن وقت کی کیا ہے؟ ولیہ ہے۔ وہ مالک بھی اتنا ایمانی سطح پر نہیں پہنچا تھا جو ان کی باندی پہنچی تھی۔ کئی واقعات آپ کو فضائل صدقات میں ملیں گے، فضائل صدقات میں آپ کو ایسے کئی واقعات ملیں گے کہ جس میں باندیاں لونڈیاں کیا ہیں؟ تقوی اور زہد تقوی کے اعلیٰ معیار پر اور ایمان کے اعلیٰ درجے پر پہنچ چکی تھی۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ تو یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے دونوں کے، یعنی تو اگر باندی سے نکاح بھی کرے گا تو اصل معیار تو کیا ہے نکاح کا؟ تقوی و طہارت ہے۔ نکاح کا اصل معیار کیا ہے بھائی؟ تقوی و طہارت ہے۔ تو مالک ہے اور اس سے شادی کر رہا ہے باندی سے، تو اللہ اس باندی کے بھی ایمان اور تقوی کو جانتے ہیں اور تیرے بھی ایمان و تقوی کو جانتے ہیں، لہذا عار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ ایمان والی ہے تو بھی ایمان والا ہے، دونوں ایمان والے ہیں، تو اب عار کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ بعضکم من بعض، تم دونوں ایک ہی ہو، مطلب تو اگر اس باندی کے اخیر تک پہنچے گا تو یہ بھی آدم و حوا سے ہی مل جائیں گی، اور تو بھی اپنے آپ کے نسب کو دیکھے گا تو وہ بھی کس سے مل جائیں گے؟ آدم و حوا سے ہی مل جائیں گے، لہذا تمہاری دونوں کی اصل تو کیا ہے؟ ایک ہی ہے۔ بعضکم من بعض، تم آپس میں ایک ہی ہو، لہذا جب ایک ہی نسل سے ہو تو باندی سے نکاح کرنے میں عار مت محسوس کرو، نکاح کر لو۔ فَانْكِحُوا بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں اب آگے فرما رہے ہیں کہ باندی سے نکاح تو کریں گے، لیکن اگر باندی تمہاری اپنی ہے، سمجھ رہے ہیں، اور اگر دوسری کی بھی باندی ہے تو بھی تم اس سے نکاح کر سکتے ہو، لیکن اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ اس کے لیے کیا ہیں؟ کچھ شرطیں ہیں، کیونکہ وہ اب دوسری کی ملکیت ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ دوسرے کا مال ہے۔ وہ مال سے مراد
ہاں باندھی ہے وہ، سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے پاس جو گھوٹی زبان استعمال کرتے ہیں نا وہ زبان بالکل غلط ہے، وہ یہاں پر میں بول نہیں رہا ہوں، اور نہ آپ بولیں گے مول صاحب آپ کیا جملہ استعمال کر رہے ہیں۔ یہاں پر باندھی کو بھی مال کا جیسے رقم کی طرح تصور کیا گیا ہے شریعت کے اندر، سمجھ رہے؟ جیسا پیسہ ہوتا ہے نا جس کو ہم مال رقم بولتے ہیں، وہ تصور کیا ہے باندھی کو، سمجھ رہے؟ تو اس معنی کر اب دوسری کی اگر باندھی ہے تو اس سے نکاح کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کو اللہ فرما رہے ہیں فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، تم ان باندیوں سے نکاح کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے، ان کے مالکوں کی اجازت سے۔ اب زینب ایک باندھی ہے، زید کو نکاح کرنا ہے، لیکن زینب ابو بکر کی باندھی ہے، تو اب زید کیا کرے گا؟ زینب سے نکاح کرنے کے لیے اس کو ابو بکر سے بات کرنا پڑے گا کہ بھائی میں تیرے باندھی سے نکاح کر رہا ہوں۔ وہ بولے گا اچھا میرے باندھی سے نکاح کر رہا ہے، چل میرے باندھی کا مہر اتنا ہے، 50,000 روپے دے دے مہر۔ تو بولے گا 50,000 بہت زیادہ ہوتے ہیں، 30,000 میں ہے میرے پاس، دے دیتا ہوں مہر کے۔ نہیں مجھے منظور نہیں ہے، 50,000 دے گا تو مہر میں شادی کراؤں گا، تو نہیں تو نہیں تو نہیں۔ چاہے مالک چاہے تو شادی ہو کر آ سکتا ہے، نہیں چاہے تو شادی نہیں کرا سکتا۔ سن لے اس بات کو بھی، سمجھ رہے؟ ہاں، اس کی اجازت کے بغیر آپ باندھی سے کسی کی بھی مال کی، کسی غیر کی ملکیت میں آپ قبضہ کر سکتے ہیں کیا؟ مجھے بتاؤ نا بھائی۔ اب ان کے فلیٹ پہ جا کے میں اگر کھٹا بن کے رہنے دیں گے انہوں میرے کو؟ ایسے ہی ان کے جیب کے پیسے نکال کے لوں گا تو لوگ کیا بولیں گے؟ پکڑ کے ماریں گے نا، چور بول کے۔ سیم ایسے ہی ہے، دوسرے کی باندھی کے ساتھ تم زبردستی نکاح نہیں کر سکتے، اور وہ خود باندھی کو بھی اختیار نہیں ہے خود کا نکاح کرنے کا۔ یہ بھی سن لے، عام طور سے ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں، 18 سال کے ہو گئے نا، بالغ ہو گئے نا، اب جا کے کورٹ میرج کر لیے نا، شادی کر لیے نا، سوچتے ہیں۔ لیکن باندھی جو ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ کسی اور کی ملکیت ہے، کسی اور کی رقم اور پیسہ اور مال ہے، اس کی اجازت کے بغیر یہ باندھی بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ یہاں تک کہ غلام اور باندھی رات دن کام کر کے جو پیسہ لائیں گے وہ پیسہ بھی کس کو دیں گے؟ وہ مالک کو دیں گے۔ ظاہر سی بات ہے جب اتنے اختیارات مالک کے پاس ہیں تو اس کی شادی اس کی اجازت کے بغیر نہ وہ خود اپنی شادی کرا سکتی ہے باندھی، اور نہ ہی کوئی غیر اس کو مالک کی اجازت کے بغیر اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ لہذا اللہ نے فرمایا فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، اس کے مالک کی اجازت سے شادی کرو۔ وَآتُوهُنَّ، اور اگر وہ راضی ہو گیا، وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور دستور کے موافق ان کا مہر بھی دے دو۔ دستور کے موافق ان کا کیا کرو؟ مہر بھی دے دو۔ دستور کے موافق ہونا چاہیے۔ شادیوں کے اندر مہر باندھتے ہیں، کئی مجلسوں میں میرا بھی جانا ہوا، بڑے بزرگ جو بولتے ہیں، جن کو بڑے بزرگ بولتے ہیں، معذرت چاہتا ہوں میں، بڑے بزرگ اس کو کہتے ہیں ایسے معاملے میں جو علم دین کا ہے کچھ حصہ اپنے پاس رکھتے ہیں۔ صرف داڑیاں سفید ہونا اور بوڑھا ہونا بڑے بزرگ نہیں کہا جاتا ہے، اس معاملے میں کہہ رہا ہوں میں۔ ہاں، فلاٹ خریدنے کی بات ہو تو بڑے بزرگ وہی ہیں جو تجربے کار ہیں۔ معذرت کے ساتھ میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا، بڑے بزرگ صرف اس کا، جس کو دین کا علم نہیں ہے، وہ اگر وہاں پر بڑے بزرگ بن کر بیٹھے ہیں تو وہاں پر بدعتیں جنم لے گی، وہاں سے غیر شرعی امور وہاں سے نکلیں گے، پھر وہاں پر 3,000 3,500 مہر دینے کے اوپر جھگڑے ہو جائیں گے، رشتے ٹوٹیں گے۔ ہم کو شادی کرنے کے بعد 5 درگاہ پہ جا کے آنا ہے تو ہم رخصتی کرنے والے تو نہیں کرنے والے۔ ایسی باتیں ہوتی ہیں بھائی، ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ جب تک 5 درگاہوں پہ جا کر کے ماتھا ٹیک کر نہیں آتی دلہن، اس کو رخصتی نہیں کرتے، اس کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ وہ شوہر کے ساتھ آرام کرے۔ ابھی بھی کئی جگہوں پر یہ رسم و رواجات ابھی بھی موجود ہیں۔ تو بڑے بزرگ کا مطلب وہ لوگ موجود ہو جو دین کا علم رکھتے ہو، جن کو مہر کی معلومات ہو، جن کو شادی بیاہ میں جو اہم چیزیں ہیں اس کا علم ہو۔ سمجھ رہے؟ وہ دونوں طرف کے لوگوں کی بات کو سمجھ کر کے قرآن اور حدیث کی روشنی میں سوچ سمجھ کر کے باتیں وہاں پر طے کرے۔ سمجھ میں نہیں ہے بھائی؟ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا تم ان سے نکاح کرو ان کی اجازت کے ساتھ، اور ان کا دستور کے موافق مہر دو۔ 10 درہم کم سے کم مہر کی مدت امام صاحب کے پاس ہے، اس سے زیادہ جتنا چاہے اتنا کرو۔ سمجھ رہے؟ کوئی بولے گا کہ نہیں میں 10 درہم 8 درہم دیتا ہوں، سمجھے؟ وہ 8 درہم بولے کچھ بھی بولے، اس کے اوپر 10 درہم کی رقم اس کے اوپر طے ہو جائے گی، مہر مثل تو واجب ہو جائے گا۔ سمجھ رہے؟ سیدھا۔
اللہ فرما رہے ہیں اب تم ان سے نکاح کر رہے ہو اور نکاح بھی کر چکے ہو، مہر بھی باندھ چکے ہو، تو اس میں بھی محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، 3 چیزیں ذکر فرمائیں، 2 نگیٹو ہیں اور 1 پازیٹو ہے۔ وہ باندی یا وہ لونڈی جس سے تم نکاح کر رہے ہو اور مہر دے کر کے ان سے شادی کر رہے ہو، تو محصنات کیا ہونی چاہیے؟ وہ پاک دامن اور نکاح والی ہونی چاہیے، وہ ایک ہی کے رہنے والی ہو، ایک ہی کی ہو کر رہنے والی ہو، غیر مصافحات، موج مستی کرنے والیاں نہ ہو، سمجھ رہے ہیں؟ صرف خواہشات پوری کرنے والیاں نہ ہو، علی الاعلان گناہوں میں ملوث ہونے والی نہ ہو، ولا متخذات اخدان، اور چھپے چھپے یاری کرنے والی بھی نہ ہو، چھپ چھپ کے یاری کرنے والی بھی نہ ہو، یعنی شوہر کے پیٹھ پیچھے کس کے ساتھ بھی اپنی خواہشات پوری کرنے والی یا شوہر کے حق میں خیانت کرنے والی، سمجھ رہے، ایسی نہ ہو، نہ علی الاعلان، نہ چھپ چھپ کے یاری کرنے والی ہو، ولا متخذات اخدان، یہ دونوں چیزیں اس کے اندر موجود نہ ہو، اور مقصد کیا ہو؟ محصنات، پاک دامن، بیوی ایک ہی کی بیوی بن کر رہنے والی، عزت نفس اور اپنے آپ کی حفاظت کرنے والی، اپنے نفوس کی اور اپنے شوہر کے فلوس یعنی مال کی حفاظت کرنے والی، سمجھ رہے، امانت کا خیال رکھنے والی ہو۔ فَإِذَا أُحْسِنَّ، پھر جب وہ نکاح میں آ چکی ہیں، نکاح ہو گیا، نکاح میں آ چکی ہیں، مہر بھی دے دیے، نکاح میں آ گئے، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، نکاح ہونے کے بعد اگر کوئی بے حیائی کا کام اس نے کیا، زنا میں مبتلا ہو گئی، سمجھ رہے، اور واضح ہو گیا ثبوتوں کے ساتھ، تو اب اس کی سزا کیا ہوگی؟ باندھی ہے نا بھئی، آزاد مومن مرد اور عورتوں کی تو سزا اللہ نے طے کیا ہے زنا کی، سمجھ رہے، لیکن اگر باندھی نے زنا کیا تو کیا؟ غلام نے زنا کیا تو کیا؟ اس کا بھی حکم معلوم ہونا نا بھائی۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر شادی تو ہو چکی ہے، اگر وہ کوئی بے حیائی کا کام کرے، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو آزاد مومن غیر شادی شدہ عورت کے عذاب سے عذاب یعنی سزا سے آدھی سزا ان پر ہوگی۔ ایک عورت ہے، مومن ہے، آزاد ہے، شادی شدہ نہیں ہے، اس کو زنا کرنے پر کیا سزا ملے گی؟ 100 کوڑے ملیں گے۔ کتنے کوڑے؟ 100 کوڑے۔ غیر شادی شدہ ایمان والی عورت آزاد ہے، اس نے اگر زنا کیا تو اس کو کتنے کوڑے پڑیں گے؟ 100 کوڑے پڑیں گے۔ اب اس کی آدھی سزا کتنی ہوگی؟ 50۔ ارے بولو نا بھائی، 50 کوڑے۔ تو اللہ وہی فرما رہے ہیں اگر باندھی نے شادی کے بعد بھی، سنو آپ کو ذہن میں ایک سوال ہوگا، اس کا جواب دیتا ہوں میں، باندھی شادی کے بعد بھی اگر کوئی اس طرح کا بے حیائی والا زنا میں مبتلا ہو جائے تو بھی اس کو کتنے کوڑے مارے جائیں گے؟ صرف 50۔ آپ کے ذہن میں سوال ہوگا شادی کے بعد اگر زنا کرے تو رجم کرتے ہیں، سنسار کرتے ہیں، یہاں ایسا کیوں نہیں؟ اصل میں جواب یہ ہے کہ دیکھو آزاد مومن مرد اور عورت کا حکم یہ ہے غیر شادی شدہ اگر زنا کرے تو 100 کوڑے ماریں گے، اور اگر شادی شدہ زنا کرے تو ان کو رجم کر کے سنسار کیا جائے گا، مار مار کر ان کو ختم کیا جائے گا، پتھرے مار مار کر، ٹھیک ہے نا؟ تو دیکھیے یہاں پر رجم کا آدھا نہیں ہو سکتا۔ رجم جو ہے نا، اب کسی کو پتھر مار مار کے ختم کرنا ہے، اس کا آدھا کیا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اس کا آدھا کچھ نہیں، لیکن 100 کوڑے کا آدھا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ 50 کوڑے۔ موت کا آدھا نہیں ہو سکتا، آدھی موت کسی کو دے سکتے کیا؟ نہیں دے سکتے، سمجھ رہے؟ یا تو پوری موت دو یا پھر موت ہی نہ دو، لیکن 100 کوڑے مارو، 50 کوڑے مارو، آدھے ہو سکتے ہیں۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ وہاں پر، یہاں پر شادی کے بعد بھی اور شادی سے پہلے بھی، باندی اور غلام دونوں کا حکم یہ ہے کہ ان کی شادی سے پہلے ہو یا شادی کے بعد اگر یہ بے حیائی اور زنا کے اندر، خاص طور سے زنا میں مبتلا ہو جائے تو ان کو سزا کس کی آدھی دی جائے گی؟ غیر شادی شدہ آزاد مومن مرد کی جو سزا ہے یعنی 100 کوڑے، اس سے آدھی سزا یعنی 50 کوڑے ان کو لگائے جائیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی سب کے؟ اس کو اللہ نے فرمایا فَإِذَا أُحْسِنَّ، پھر اگر یہ شادی ہو چکی، پھر اگر ان کی شادی
ہو چکی ہے، فَإِنْ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ پھر اگر یہ کوئی بے حیائی کا کام کرے، مثلا زنا کرے، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ تو ان پر آدھی سزا ہے اس غیر شادی شدہ عورت کی پوری سزا کے مقابل آدھی سزا اس کو دی جائے گی، یعنی 50 کوڑے مارے جائیں گے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، دیکھو اللہ یہاں فرما رہے ہیں مرد کی کیفیت ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ تو آزاد مرد ہے، تیرے اندر استطاعت نہیں ہے، تو باندی سے شادی کرنے میں عار محسوس کر رہا ہے، لیکن تیرے آپ پر تجھے ڈر ہے اس بات کا کہ تو کہیں زنا میں مبتلا نہ ہو جائے، گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ سمجھ رہے؟ جب تو زنا میں مبتلا ہو جائے گا تو تجھے 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور تو دنیا میں بھی گنہگار ہو جائے گا اور آخرت میں بھی گنہگار ہو جائے گا، اور سزا کے طور پر 100 کوڑے بھی مارے جائیں گے، اور تو ایک مرتبہ نہیں بلکہ پھر اس کا عادی بن جائے گا۔ اللہ نے فرمایا اس سے بہتر ہے کہ تو کیا کر لے، اس سے بہتر ہے کہ تو لونڈی سے شادی کر لے، اس میں کوئی عار نہیں ہے، اس میں کوئی عار نہیں ہے، اس سے بہتر ہے کہ تو کیا کر لے۔ وہ تو آگے اللہ تعالیٰ ذکر فرما ہی رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں ذالکا، اور یہ باندی سے لونڈی سے شادی کرنا یہ اس شخص کے لیے ہے تم میں سے جو اپنے خوف اور ڈر ہو، اس کو کہیں گا اس کو خوف اور ڈر ہو اپنے آپ کے ہلاکت میں جانے کا، اپنے آپ کے برباد ہونے کا، زنا میں مبتلا ہونے کا ڈر اور خوف ہو، تو ایسے شخص کے لیے ہے کہ وہ باندی سے شادی کر لے، اپنی ضرورت کیا کر لے وہاں پر صحیح طریقے سے پوری کر لے۔ اور تجھے جب تو باندی سے شادی کرے گا تو تجھے نان و نفقے کا ٹینشن نہیں ہے، سمجھ رہے؟ کیونکہ وہ تو دوسرے کی ملکیت ہے، اس کو زیادہ نان و نفقے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ اب آگے فرما رہے ہیں وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صبر کر لو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، یعنی تم اگر باندی سے شادی نہ بھی کر لو اور تمہارے پاس استطاعت بھی نہیں ہے، مال و متاع بھی نہیں ہے، تو بہتر ہے کہ تم کیا کر لو، صبر کر لو۔ اور صبر کیسا کریں گے؟ روزے رکھ لو، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک تو اپنے آپ کو ایسے کاموں میں لگاؤ کہ جس سے تمہارا مائنڈ اس چیز کی طرف بالکل نہ جائے، اور اگر جا بھی رہا ہو تو پھر روزے رکھ کر کے اپنے خواہشات کو کیا کر لو، کنٹرول کر لو۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہارے سامنے یہ سارے احکامات کھول کھول کر بیان کرے، اللہ خود چاہتے ہیں یہ سارے احکامات جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے نا، صاف صاف کھول کھول کر کے واضح بیان کرے، تاکہ آپ کو سب کو کیا ہے، سمجھ میں آ جائے اور عمل کرنے میں آسانی ہو۔ اگر کھل کر بیان نہیں ہوں گے تو آپ اس کو سمجھیں گی نہیں، جب سمجھیں گے نہیں تو اس پر عمل نہیں ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ اور عمل نہیں ہوگا تو پھر اسلام اور مومن مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے اندر جو روحانیت اللہ اس کو عطا کریں گے وہ روحانیت سے دور ہو جائے گا۔ آگے فرما رہے اللہ تعالیٰ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ، ایک تو اللہ کی چاہت یہ ہے کہ سب تمہارے سامنے کھل کر بیان کرے، اور یہ کہ تمہیں راہ دکھلائے، تمہیں اس راہ پر چلائے جو تم سے پہلے لوگوں کے جو واقعات گزرے ہیں، اس واقعات اور لوگوں تم سے پہلے جو لوگوں کے قصے گزرے ہیں، وہ قصے اور ان کے طور طریقے کے مطابق تمہاری رہبری اور رہنمائی کریں، ان کے راہ پر چلائیں۔ پہلے کے جو واقعات گزرے ہیں وہ کس لیے ہیں؟ صرف مزے لینے کے لیے واقعات نہیں ذکر کرے اللہ تعالیٰ نے، ان سے عبرتیں لینے کے لیے، ان سے کیا کرنا ہے؟ عبرت لینا ہے۔ اس واقعے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کا کیا حال کیا، کافروں کا کیا حال کیا، ایمان والوں کو کیا کچھ عطا فرمایا۔ سورہ کہف سے آپ لیجیے، اصحاب کہف جو تھے غار والے، ان سے آپ کیا کیجیے، وہاں سے عبرت لیجیے، اور ایسے ہی قوم عاد سے آپ عبرت لیجیے، قوم سمود سے آپ عبرت لیجیے، اس کے علاوہ کئی قومیں گزری ہیں ان سے عبرت لیجیے جن کے واقعات احادیث میں اور قرآن مبارک میں ذکر فرمائے گئے ہیں۔ یہ سارے واقعات کا مقصد اور خلاصہ یہی ہے کہ ہمیں اس سے سبق لینے کی ضرورت ہے کہ اچھے لوگوں کا کیا مقام ملا اور برے لوگوں کو کیا سزا ملی۔ یہ خلاصہ نکالنا پڑے گا آپ کو
ان واقعات سے. اس کو اللہ فرما رہے ہیں وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور وہ طریقے جو تم سے پہلے لوگوں کے تھے اس طریقے پر اللہ تعالیٰ تم کو چلائے. سنن یہ سنت کی جمع ہے. سنت کہتے ہیں طریقے کو، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں. ایسے پہلے لوگوں کی سنتیں، پہلے لوگوں کے طور طریقے کیا تھے جو کامیاب ہو گئے ہیں، جو اللہ کے یہاں مقبول ہو چکے ہیں، ان کے واقعات تم کو بتانے کا مقصد یہ ہے تاکہ تم بھی کیا ہو جائے، ان کی راہ پر، ان کے طور طریقے پر چل کر خود بھی تم کامیاب و کامراں ہو جاؤ. وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری طرف متوجہ ہونا چاہتے ہیں، تمہیں تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتے ہیں، تمہیں معاف کرنا چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والے، حکمت والے ہیں. وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور اللہ چاہتے ہیں کہ تمہاری طرف متوجہ ہو جائے. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اور جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، وہ تو چاہتے یہ ہیں کہ تم دور کی گمراہی میں جا کے پڑے رہ جاؤ، بڑے خسارے میں تم کیا ہو جاؤ، پڑ جاؤ، بڑے گھاٹے میں پڑ جاؤ. تم کون چاہتے ہیں؟ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، جو اللہ رسول کو نہیں مانتے، یعنی کافر، یعنی اہل یہود و نصارہ، جو ہوا پرست ہیں، شیطان پرست ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ایسے لوگ کبھی بھی ایمان والوں کا بھلا نہیں چاہتے. وہ تو چاہتے ہیں کہ یہ ایمان والے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور وہ بھی ہماری طرح کیا کرے، عیاشی کرے. اب یورپ میں دیکھ لیجئے، وہاں پر شادی کا کوئی نظام ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ قرآن حدیث کو مانتے ہی نہیں، اللہ کو نہیں مانتے. جو اللہ کو مانتا ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق شادی کرتا ہے. وہ ان خواتین سے شادی نہیں کرتا جس سے شادی کرنا حرام قرار دیا اللہ نے. اب یورپ میں جائیں گے، بیٹا ماں کے ساتھ اپنی خواہش پوری کر رہا ہے، باپ اپنی بیٹی کے ساتھ خواہشات پوری کر رہے ہیں معاشرے میں. اور ابھی تو ہمارے ملک کے اندر اس طرح کے ہزاروں واقعات ہیں، ویڈیوز چل رہے ہیں، دو بھائی ایک ہی کے ساتھ شادی کر رہے ہیں. ایسے کئی واقعات ہیں. ماں اپنے بیٹے کے ساتھ شادی کر رہے ہیں، ویڈیو آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، یہاں اس ملک کے اندر ہو رہا ہے. تو جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، من مانی زندگی گزارتے ہیں، ان کو اللہ رسول سے کوئی واسطہ نہیں ہے. وہ لوگ بھی تمہیں اپنے طرح بنانا چاہتے ہیں، ایمان والوں کو اپنی طرح بنانا چاہتے ہیں، ملحد بنانا چاہتے ہیں. بلکہ اب تو نکاح کے تصور کو ختم کرنے کی بڑی بڑی پلاننگ ہو رہی ہے. شادی بولے تو بوجھ سمجھا جا رہا ہے. لیو ان ریلیشن شپ، شادی سے پہلے ہی اپنے سب کیا کرنا ہے، زندگی گزارنا ہے. نو میرج، نو شادی، کچھ نہیں، بس ایسی زندگی گزارے، ایک دوسرے کے ساتھ خواہشات پوری کر رہے ہیں. بغیر شادی کے بچے چاہیے لوگوں کو. یہ دور جس دور میں میں اور آپ چل رہے ہیں، نکاح کے تصور کو ختم کیا جا رہا ہے، نکاح کو بوجھ سمجھا جاتا ہے. آپ یورپ میں جائیے، مغربی ممالک میں آپ جائیے، وہاں پر 8 دن محنت کر خوب کمائیں گے اور ایک رات میں پورا پیسہ اپنے عیاشی میں گڑائیں گے. پھر 8 دن محنت کریں گے، پھر جو پیسہ آئے گا وہ اپنے عیاشی میں گنوائیں گے. وہاں پر دوروں کا ٹینشن نہیں، بچوں کا نہیں ٹینشن، کوئی مسئلہ نہیں. بس ان کو کیا کرنا ہے، کمانا ہے اور عیش کرنا ہے بس. اور یہ وہ لوگ ہیں یرید الذین یتبعون الشہوات. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم تو بڑے خسارے میں آ جائے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ ایمان ختم ہو جائے، مسلمان ختم ہو جائے. ہر ایک کا نشانہ اسلام، ہر ایک کا نشانہ نبی کے ماننے والے، ہر ایک کا نشانہ اللہ کو ماننے والے، ہر ایک کا نشانہ داڑھی ٹوپی والے، ہر ایک کا نشانہ قرآن کو ماننے والے. نمازیوں کو ٹارگیٹ، سمجھ اسلام کو ماننے والے کو ٹارگیٹ، مسلمان نام کو ٹارگیٹ، محمد نام کو ٹارگیٹ. یہ ہر ایک چاہتا ہے تم کو ختم کرنا. تمہارا یہ کبھی بھلا چاہیں گے ہی نہیں. اللہ کا حکم، اللہ نے فرمایا جو اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے ہیں ایمان والوں، وہ تمہارا کبھی بھی بھلا نہیں چاہ سکتے. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا. تم دور کی گمراہی میں جا پڑو. یہ ان کی خواہشات ہے، ان کی تمنا ہے. یہ سمجھ رہے اس پر بڑا کلام ہو سکتا ہے لیکن چھوڑ دیجیے. ابھی یرید اللہ ان یخفف عنکم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں. کیا چاہتے ہیں؟ آسانی چاہتے ہیں. ایک خاتون سے آپ نکاح کریں گے، اس سے آپ کا نسب چلے گا،
اس سے آپ کو اولاد ہوگی، وہ اولاد اگر نیک بنی تو آپ کے جنت میں جانے کا مغفرت کا سبب بنے گی، وہ اولاد تمہاری طرف منسوب ہوگی۔ مجھے بتاؤ اگر بغیر شادی شدہ کی ایک عورت اگر 10 جنوں کے ساتھ خواہش پوری کرے گی اور مانو اگر اس کو اولاد ہوگی تو وہ کس کی طرف منسوب کرے گی؟ نسب خلط ملط ہو جائے گا، 10 کے 10 کہیں گے یہ میرا بچہ ہے، کہیں گے نہیں کہیں گے؟ ارے بھائی بتاؤ نا۔ اور پھر معاشرہ کیا ہو جائے گا؟ بے حیائی کی طرف تیزی سے دوڑے گا، عریانیت اور ننگا پن عام ہو جائے گا، پھر بیماریاں جنم لے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ بیماریاں جنم لے گی۔ یہ ساری چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو فرمایا، انسان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تم سے ہلکا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے، اب اس کے مطابق چلو گے تو تمہارے سارے مسائل کیا ہو جائیں گے؟ حل ہو جائیں گے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، کیوں؟ کیونکہ اللہ جانتے ہیں کہ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ کیسا پیدا کیا ہے؟ یہ انسان کمزور ہے، بدنی اعتبار سے بھی کمزور ہیں، اور یہ انسان مکلف ہونے کے حساب سے بھی کمزور ہے۔ جس چیز کا اس کو مکلف بنایا گیا ہے اس کے اندر کیا ہو جائے گی؟ اس کی 19-20 ہو جائے گا، کمزور ہے یہ۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ بھی کھلا رکھا کہ ایمان والا اپنے مکلفات میں اگر کمی کوتاہی کر لے فوراً میرے سامنے توبہ کر لے گا تو میں اس کو معاف کر دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کمزور بنایا گیا ہے۔ کیا بنایا گیا اس کو؟ خلق الانسان ضعیفا، انسان کی خلقت ہی کمزوری پر ہے، اس کے اندر ہمت بھی کم ہے، اور پلس پوائنٹ اس کا جسم بھی کیا ہے؟ کمزور ہے۔ یہ اسی طریقے پر چلے گا تو تندرست اور طاقتور رہے گا۔ اگر یہ ہر جگہ منہ مارے گا بغیر شادی کر کے اور ہر جگہ اپنی خواہشات پوری کرتا رہے گا، جو من میں آئے وہ کرتا رہے گا، تو یہ زیادہ دن جی نہیں پائے گا۔ یہ بیماریوں میں، ٹینشن میں، نہ جانے کیسے کیسے مسائل کے اندر یہ کیا ہو جائے گا؟ گر جائے گا اور اپنے آپ کو ہلاک کر دے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احکامات دے کر ہم پر کیا کیا ہے؟ اللہ نے احسان کیا ہے، انسان بنایا۔ کمزور بنانے کے بعد بنانے والے کو معلوم ہے کہ اس موبائل کو کتنے پوائنٹ کی چارجر لگے گا۔ اگر یہ موبائل کو بڑا چارجر لگائیں گے تو موبائل پھٹ جائے گا، اور چھوٹا لگائیں گے تو جلدی چارجر بھی نہیں ہوگا، 6 گھنٹے لگیں گے۔ بولے گا تمہارے کون سی کمپنی کا چارجر ہے، اسپیڈ کا ہے کیا بتاؤ، بولے گا۔ تو کمپنی والے کو معلوم ہے کہ اللہ نے مجھے آپ کو بنایا، اللہ ہم کو جانتے ہیں، پیر کے ناخن سے سر کے بال تک اللہ سب جانتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیپیسٹی ہے۔ اسی لیے اللہ نے ایک جگہ فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالی انسان کو اس کی طاقت اور استطاعت سے زیادہ چیزوں کا مکلف نہیں بناتے۔ کچھ ایسی بھی ہیں جو ماشاءاللہ 4 بیویاں رکھے ہوئے اور ماشاءاللہ ہیں، اور اکثر ایسے ہیں جو ایک میں چل رہے، بھائی اللہ کا شکر ہے وہ۔ کئی ایسے ہیں جو کروڑوں کے مالک ہیں اور وہ چل بھی رہے ہیں، اور کئی ایسے ہیں جو 10 لاکھ روپے آ گئے تو کیا رکھوں، کہاں رکھوں، کہ کیسا رکھوں، کہ پریشان ہے، سنبھالنے میں پریشان ہے۔ تو ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کو غریب بنایا ہے اس کی استطاعت کے مطابق، کسی کو میڈیم بنایا اس کی استطاعت کے مطابق، کسی کو سرکاری نوکری دے کے کمانے کے لگایا، کسی کو تاجر بنا دیا ہے نا بھائی، کسی کو بیٹھ کے کمانے کی صلاحیت دی، کسی کو محنت کر کے کمانے کی صلاحیت دی۔ ہر ایک انسان کی فطرت کے مطابق اللہ نے اس کو مکلف بنایا ہے۔ لہذا کسی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ نے جو جس طرح دیا ہے الحمدللہ علی کل حال کہہ کر کے زندگی بسر کرنی چاہیے۔ کیوں؟ خلق الانسان ضعیفا، ہر ایک کیا ہے؟ کمزور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم ارحم موتانا وموتى المسلمین۔ اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔